أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 26 اور 27 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو فنا کریں گے. اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. کل کچھ مناظر آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے تھے جو میدان محشر کے مناظر ہیں. ہم سب ضرور بولتے ہیں کہ قیامت آئے گی، لیکن قیامت سے پہلے جو ہماری ایک موت ہے وہ ایک بہت بڑی قیامت ہے. اس کے لیے مجھے آپ کو سوچنا ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے. ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں بندے کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. یعنی مرد مومن کے لیے یہ بھی آسان فرمایا کہ کوئی امتحان اگر لیتا ہے تو پہلے سے سوال نہیں بتاتا ہے، وقت ضرور بتاتا ہے کہ اس وقت میں امتحان ہے. اللہ نے بتا دیا تھا لیکن اللہ نے سوالات نہیں بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرما کر امت کو سوالات بھی بتا دیے. یہ سوال کی تیاری کر لو، اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہوگا. سب سے پہلا سوال، اور وہ بھی براہ راست، حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بندے سے سوال کریں گے، کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں. تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، وہ سوچنا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر ساری زندگی میں تیرا ایک سجدہ یا 2 رکعت نماز اللہ کو اگر پسند آ جائے نا، تیری زندگی پاک ہے. اس لیے ہر انسان کو ہر نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ میری زندگی کی شاید یہ آخری نماز ہے، میری زندگی کا شاید یہ آخری سجدہ ہے.
اور نہ معلوم کہ میں سجدے سے سر پھیر سکوں گا یا نماز سلام سے سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا، نماز مکمل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ سب سے پہلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے عمر دی تھی، بچپن سے جوانی تک تو کوئی سوال نہیں، کوئی پوچھ پرچھ نہیں، جوانی سے لے کر مرتے دم تک تو نے اپنی عمر کہاں کھپائی، کن چیزوں میں ڈالی؟ بندہ کیا کہے گا؟ اسے تو کچھ یاد نہیں ہوگا نا، اسے تو اتنا ہی یاد ہوگا کہ بس اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لیکن جوانی سے لے کر مرتے دم تک کا جب وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، یہ دیکھ لے، بائیں طرف دیکھ لے تیرے سارے گناہوں کا دفتر بھرا ہوا، سیدھے طرف دیکھ لے یہ فرشتے نے تیرے نیکیوں کا اعمال نامہ میرے سامنے حاضر کیا ہوا ہے، سامنے دیکھ لے جہنم نظر آ رہی، تو بندہ تو یوں ہی گھبرایا ہوا ہے، زندگی کہاں کھپائی یہ بتا، کتنی نمازیں قضا کی، کتنے رمضان کے روزے چھوڑ دیے، قرآن میرا کتنا پڑھا، لوگوں کا حق کتنا دبایا، کتنے لوگوں کی گردنیں دبا کر پیسہ وصول کرا، کتنے لوگوں کے ساتھ نفع کے نام سے انٹریسٹ پر کاروبار کیا، اور کتنے لوگوں کے ساتھ دغا کیا، دھوکہ کیا، کتنا حرام کھایا، کتنا حلال کھایا، ساری زندگی کا حساب ہم دے پائیں گے؟ پہلا سوال ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ، کھیل اور کود ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے لیکن فرمایا دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، اس دھوکے میں جو بندہ کامیاب ہو کر نکل گیا نکل گیا۔ اب ایک ایک عنوان یہ 5 چیزوں میں ایسا ہے کہ ہم مسلسل اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس لیے میں مختصر انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی کی قدر کر لو، کوئی رات تمہاری ایسی نہ جائے کہ تم توبہ کے بغیر بستر پر سو جاؤ، سوچ کر یہ کہو کہ صبح اٹھو تو کبھی اللہ کی نافرمانی کر کے نہ اٹھو، رات میں سو تو کبھی اللہ کی نافرمانی کر کے نہ سو۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ رات میں مسلمان بن کر سوئے گا، صبح اس کا جنازہ ہوگا تو کافر کا جنازہ ہے، رات صبح اٹھے گا مسلمان بن کر، رات میں سوئے گا تو کافر بن کر سوئے گا۔ مجھے اس وقت میں ایک بہت عجیب بات یاد آ رہی ہے، میں بتاتا چل رہا، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کو دھیان سے سن لینا، کہ بندہ رات میں سو رہا ہے اور صبح اس کو اپنے دکان پر جانا ہے، ملازمت پر جانا ہے، نوکری پر جانا ہے، اپنے شو روم پر، اپنے آفس پر جانا ہے، 9 بجے تو الارم لگا رہا ہے 8 بجے کا کہ 8 بجے اٹھوں گا، فریش ہو جاؤں گا، ناشتہ کروں گا اور اپنے وقت پر میں اپنی جگہ پر پہنچ جاؤں گا۔ اس کی نیت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے فجر کی نماز پکا چھوڑنے کا ارادہ کر کے سویا، سمجھ گیا نا؟ اگر نماز کا ارادہ ہوتا تو ضرور وہ الارم صبح 6 بجے کا یا 5 بجے کا لگاتا، وہ پکا ارادہ کر کے سو گیا کہ مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے، قسم خدا کی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے احادیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ بندہ صبح اٹھے گا مرتد ہو کر اٹھے گا، ایمان سے ہاتھ ہو بیٹھے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنے مسلمان پھر رہے ہیں فجر کی نماز کے بغیر؟ ایک گھر میں 10 آدمی ہیں تو 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، 8 بے نمازی ہیں، اور کوئی تو پورا گھرانہ بے نمازی ہے۔ اللہ پوچھیں گے عمر کہاں کھپائی، سب سے پہلا سوال۔ دوسرا سوال، جوانی کو الگ کر لیا عمر میں، جوانی کا وہ حصہ ہوتا ہے نا، اللہ کو بہت زیادہ اس کی ادا پسند آتی ہے،
جوانی کا سجدہ، جوانی کی توبہ، جوانی کا اللہ کے سامنے رونا، جوانی کی عبادت، اور جوانی میں کھڑے رہ کر رات میں نمازیں پڑھنا، جوانی میں اللہ کا قرآن پڑھنا۔ اللہ کیونکہ اس کا خون گرم گرم ہے، بدن میں خون گرم گرم دوڑ رہا ہے، اعضاء بازو مضبوط ہیں، گناہ کر سکتا ہے، سب کچھ کر، لیکن جوانی میں اللہ کو منوا رہا ہے۔ اس لیے حضرت پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نوجوان نے اپنے نوجوانی کی 17 سال سے لے کر 27 سال تک، کتنے سال ہو گئے بھائی بولو نا، جس نوجوان نے اپنی نوجوانی کی 17 سال سے لے کر 27 سال تک مکمل حفاظت کی، ہر گناہ سے پاک رہا، یہ 10 سال اگر اس نے زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، حضرت پیران پیر فرماتے ہیں، میں اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ دنیا کا ولی بن کر جائے گا۔ یہی دور ہے اس کے سدھرنے کا، اس کے بگڑنے کا۔ اللہ پوچھیں گے جوانی کہاں کب آئی؟ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرما رہے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی کے دور میں توبہ کر کے اللہ کو منوانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، ورنہ بڑھاپے میں بھی بھیڑیا بھی پاک سا بن جاتا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، وہ ہڑپتا نہیں، وہ قبضہ نہیں کرتا، اس لیے کہ پارسا بن گیا، بڑھاپا آ گیا، کچھ نہیں کرے گا۔ جوانی کا دور ہے۔ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام جتنے نوجوان تھے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا اور انہیں موقع دیا آگے بڑھنے اور سکھایا۔ حدیث میں فرمایا، بہت چونکانے والی حدیث ہے، اگر اس حدیث پر آج کا نوجوان عمل کرے گا نا، ویسا تو بوڑھا تو ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے، کہہ سکتے ہیں بوڑھا کسی کو؟ سفید داڑھی والے ہاتھ میں لاٹھی لے کر اگر کوئی جاتا ہوں اس کو چچا، پلٹ کے مجھے چچا دکھتا ہوں میں، وہ اپنے آپ کو نوجوان سمجھ رہا ہے، سبھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ۔ ویسا بھی بڑھاپا جیسے جیسے آتا ہے نا اس کی خواہشات اور بڑھتی جاتی ہے دنیا کے اعتبار سے۔ تو حدیث میں فرمایا اگر اس حدیث پر ہم عمل کر لیں گے تو ہماری جوانی سدھر جائے، کریں گے انشاءاللہ؟ کتنا دھیرے بولنے کہ اللہ سن نہ لے ہمارا انشاءاللہ، جی اللہ کو راضی کرنے کرو گے انشاءاللہ۔ حدیث میں فرمایا، بڑی چونکانے والی حدیث ہے، اپنے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کا فائدہ ہے، اور ان لوگوں کا فائدہ ہے جو مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا ایک نوجوان نے سچی توبہ کر لی، 2 رکعت نماز پڑھ کے، اللہ آج کے بعد کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اگر میں گناہ کا ارادہ کر بھی لوں اللہ میرے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر مجھے بچا لینا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ رو رو کر اللہ سے دعا کر لی، توبہ کر لی۔ میرے اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اس نوجوان کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک جتنے مردے قبرستان میں سوئے نا، اللہ سب کا 40 دن تک عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اس کو یہاں پتہ نہیں چلے گا، جب جنت میں جائے گا نا تو یہ سارے مردے کھڑے ہوں گے استقبال میں کہ جنت کا دولہا آ رہا ہے۔ کبھی جنت کا دولہا کون آ رہا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے جنت کا دولہا کہا جا رہا ہے، اور یہ سارے استقبال میں کھڑے، وہ کہے گا کہ مجھے جنت کا دولہا کیسے بنایا؟ کہا تو نے سچی توبہ اللہ سے کر لی تھی اور نوجوانی کے دور میں توبہ کر لی تھی، اللہ کو تیری توبہ اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ نے 40 دن تک ہمارا عذاب اٹھا لیا تھا، اور ہم اتنے خوش تھے قبر کے اندر وہ 40 دن، اس لیے اللہ نے تجھے جنت کا دولہا بنا دیا۔ تو فائدہ تو اس کا بھی ہے اور فائدہ مردوں کا بھی ہے، اور توبہ کی توفیق اللہ ہر کسی کو دیتا بھی نہیں، مانگنی پڑتی، اللہ سے رونا پڑتا ہے، اللہ سے عاجزی کرنی پڑتی ہے۔
اور میرا اللہ تو کتنا کریم ہے کہ آپ نے سنا ہے، ہمارے جماعت والے ساتھیوں کی زبان سے سنا ہے، یا کوئی علماء سے سنا ہے، یا کوئی قرآن میں پڑھا ہے، یا حدیثوں میں سنا ہے کہ ایک بندے سے گناہ ہو گیا اور بہت بڑا گناہ ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے زنا کر لیا، حتیٰ کہ اس نے شراب پی لی، حتیٰ کہ اس نے جوا کھیلا، دنیا کے بدترین سے بدترین گناہ اس نے کر لیے، اس کے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 40 دن جماعت میں جانا پڑے گا، 40 دن اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا، کھڑے رہ کر پورا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ کہیں سنا ہے اس میں؟ 80 سال تک اگر وہ گناہ کر رہا ہے اور گناہوں کے اندر اس کی زندگی لت پت ہے، ایک سجدہ اسے کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، لیکن 80 سال کے بعد بھی نوجوان اولاد پرواز کر گئی، ہاتھوں کی طاقت گئی، پاؤں کی قوت گئی، کانوں کی سنوائی گئی، آنکھوں کی طاقت گئی، سب کچھ ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے۔ وہ بوڑھا جب اللہ کے دربار میں آ کر ہی کہتا ہے نا، اللہ سب نے نظر پھیر لی، اولاد گئی، دولت ختم ہو گئی، بیوی مجھ سے جدا ہو گئی، اب میں اکیلا ہوں، شرم آتی ہے بڑھاپے میں تجھ سے معافی مانگتے ہوئے۔ میرا اللہ فرماتا ہے بوڑھے سجدہ کر لے، قسم میرے عزت اور جلال کی، تیرا سر اٹھنے سے پہلے معافی کا پیغام دے۔ میرا اللہ تو وہ ہے، اس لیے زندگی میں بار بار اللہ کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ میں تو کریم رب ہوں نا، میں تو کریم رب ہوں، اور میں تو بڑا سننے والا ہوں۔ بلکہ ایک اللہ والے نے بہت اچھا جملہ نکلا ہے، اس جملے کو اپنے گھروں کے اندر لکھ کر لگا دو، اپنے آفس کے اندر لکھ کر لگاؤ، اپنے ڈائری میں لکھو، اور ڈائری میں لکھ کر روزانہ صبح اٹھنے کے بعد اس جملے کو دیکھ لو، ایک جملہ لکھو۔ گناہوں سے بچنا ہے نا، تو بچنے کے لیے 2 جملے لکھو۔ ایک جملہ یہ لکھو، ادھر دیکھو آپ، ایک جملہ یہ لکھو، مرد کو جمال نے برباد کیا اور عورت کو مال نے برباد کیا۔ کیا لکھو گے؟ مرد کو جمال نے برباد کیا اور عورت کو مال نے برباد کیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤ، پھر دوسری بات آپ کو سناؤ۔ ایک بادشاہ جا رہا ہے راستے سے، نوجوان تھا بادشاہ، کھیتی سے گزر ہو رہا تھا، آگے پیچھے پورا قافلہ تھا۔ اس کی ایک عورت پر نظر پڑ گئی جو کھیتی میں کام کر رہی تھی، بڑی خوبصورت نظر آئی، رک گئے، سارے قافلے کو روانہ کر دیا، بڑی عورت کو بلایا، کہ اس کا پتہ تلاش کرو یہ کہاں رہی تھی۔ قصہ مختصر، اس عورت کا پتہ تلاش کیا، اور رات میں جب پورا دن کھیتی میں کام کر کے گھر پہنچے نا، وہ بوڑھی عورت سے پیغام بھیجا گیا کہ بادشاہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اور اپنے پاس تجھے رکھنا چاہتا ہے۔ مزدور، غریب عورت اور بادشاہ تو سوچ میں پڑ گئی، تو میرے ساتھ مذاق کرے گا؟ نہیں، سچ بات ہے، اپنے شوہر کو چھوڑ اور چل طلاق لے کر ابھی نہیں، مجھے یہ کام بادشاہ نے سونپا ہوا۔ تو بیچاری خوشی سے نہیں سنبھال رہی تھی، وہ بھی تھا مزدور، کھیتی میں کام کر کے آیا رات میں تھکا تھکایا، تو جیسے گھر میں داخل ہوا تو شوہر نے کہا، یہ عورت نے کہا طلاق دے دو۔ یہ بات کیا ہوگی؟ حدیث میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت سامنے سے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے۔ طلاق دے دو مجھے، اس نے کہا بھائی غلطی کہا، مجھے کچھ نہیں سننا ہے، طلاق دے دو۔ وہ اتنی ضد پر آ کے بیچارے نے طلاق دی، آنکھوں سے رو رہا تھا، تو گھر چھوڑ کر چلی گئی، روتا روتا سویا کہ میرا کیا گناہ تھا، میری کیا غلطی تھی، اور ہم دونوں تو بڑی محبت سے رہ رہے تھے، اللہ نے ہمیں محبت، وہ بھی مزدوری کر رہی تھی، میں بھی مزدوری کر رہا تھا، پورا دن مزدوری کرتے، رات میں کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتے۔ بہرحال اس عورت کو لے جایا گیا بادشاہ کے دربار میں، سجا کر ہیرے جواہرات، سونا، اور بادشاہ کے محل میں اچھے سے جو بادشاہ کا بیڈ روم تھا اس کو سجایا گیا اور اس کو دلہن بنا کر پیش کیا گیا۔ بادشاہ اپنے روم میں آ گیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اٹھا کر روم کے دروازے سارے بند کر دیے گئے۔ دونوں نے اپنے بدن کے کپڑے اتارے، عورت نے بھی اتارے، مرد نے بھی اتارے، قریب تھا کہ بادشاہ اس کے بدن کو ہاتھ لگائے، اللہ کی جلال کی نظر پڑ گئی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کی غصے والی نظر پڑ گئی، ایسی نظر پڑ گئی نا،
اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بدن پر فالج اور لغوے کا اثر ڈالا، زندہ لاش کی طرح پڑے، وہ ادھر بغیر کپڑے کے ادھر بغیر کپڑے کے، اپنے بدن کا کپڑا بھی نہیں پہن سکے۔ صبح ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی، بادشاہ نے دروازہ نہیں کھولا، پریشان تھے سارے، بہت زیادہ سورج اوپر آ گیا، کچھ نہ کچھ معاملہ کر پڑی، دروازہ ٹھوکا گیا، نہیں کھولا، دروازہ توڑا گیا، اور ٹک ٹک کی نظر سے دیکھ رہے تھے، زبان سے بول نہیں پا رہے تھے، ہاتھ پاؤں چل نہیں پا رہے، اٹھ نہیں پا رہے تھے، اور ننگے اور برہنہ اور بے لباس دونوں پڑے تھے۔ اس کو عورت کو کس نے برباد کیا؟ مرد کو کس نے برباد کیا؟ جمال نے۔ یہ جملہ لکھ کر اور واقعہ یاد رکھ لینا، کبھی بھی گناہ کا خیال آ جائے نا، ڈائری کھول کر دیکھ لینا کہ مرد کو کس نے برباد کیا؟ جمال، اور عورت کو مال نے برباد کیا۔ یہ جملہ لکھ کر لگا لینا، تو اللہ کرے کہ زندگی میں کام آ جائے اور ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائے۔ تو نوجوانی کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، نوجوانی کا اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، عاجزی کرنا میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے نا، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنسو ٹپکے نکل گئے، گر گئے، نہیں، بلکہ جب بندہ روتا ہے اس کے آنسو فرشتے اپنے دونوں ہاتھوں میں ادب کے ساتھ لیتے ہیں، جبکہ گناہگار کے آنسو، نیکوں کے آنسو نہیں ہیں، گناہگار کے آنسو فرشتے بڑے ادب کے ساتھ لے جا رہے ہیں، آسمان کی طرف یوں دونوں ہاتھ سے لے کے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر دروازہ کھولو، کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا وہ چیز لے کر آئے ہیں جو جنت میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ، جنت میں کون سی چیز نہیں ہوگی؟ ایسی کون سی چیز ہے کہ جنت میں نہیں ملتی ہے؟ ما تشتہی انفسکم، جو کچھ چاہو گے جنت میں موجود ہے۔ جنت میں رونا ہی نہیں تو آنسو کہاں سے نکلیں گے؟ جی ہے رونا جنت میں، سنا ہے تو رونا ہی نہیں تو آنسو نکلنے کا سوال ہے۔ وہ چیز لے کر آئیں جو جنت میں نہیں۔ دروازہ کھولا گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، اللہ کے پاس فرشتہ پہنچا، اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا کیا لے کر آیا؟ کہتا ہے گناہ گار نوجوان رو رہا تھا اور بڑی عجزی کے تیرے سامنے رو کر تجھے منوا رہا تھا، اس کے آنسو ٹپ 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 ٹپک رہے تھے، وہ آنسوؤں کو لے کر آیا ہوں۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے کے آنسو لے کر آیا ہے، فرمایا جاؤ جہنم کے اندر ان آنسوؤں کو ڈال دو، اس لیے کہ جہنم کی آگ کو نہ آب زمزم بجھا سکتا ہے نہ حوض کوثر بجھا سکتا ہے۔ اگر جہنم کی آگ کو کوئی بجھا سکتا ہے تو انسان کے آنسو بجھا سکتے ہیں۔ اللہ نے اس نوجوان کے آنسو میں یہ طاقت رکھی ہوئی، تو نوجوان کے بارے میں سوال ہوگا قیامت میں، اپنی نوجوانی کہاں گمائی، کہاں کھپائی؟ فلموں میں، کلبوں میں، جوئے کے اڈوں میں، عیاشی کے اڈوں میں، مکاری میں، دھوکے بازی میں، پوری رات چوراہے پر بیٹھ کر اگر تو اپنی جوانی گزار رہا ہے تو یاد رکھ لے اور کان کھول کر سن لے، جو خدا جوانی دینے پر طاقت ہے وہ خدا تیری جوانی چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر گناہ اور غلط کام کرنے چاہیے کہ میری اللہ نے اگر جوانی چھین، کتنے نوجوان ہیں ہاسپٹل میں جایا کرو، آئی سی یو میں جایا کرو، جو لوگ کوما میں پڑے ہیں ان کو دیکھا کرو، جو لوگ بے ہوش پڑے ہوئے ان کو جا کر دیکھا کرو، عبرت ہوگی کہ اللہ نے مجھے تو صحیح سلامت رکھا ہے، اللہ نے مجھے تندرستی دی ہے، نوجوانی دی ہے، اس نوجوانی میں جتنا ہو سکے میں اللہ کو خوش کر لوں، آگے بڑھ کر ہم سب کی یہ نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔